دست غیب سے روزی ملنے کا ایک آسان فارمولہ بتا دیتا ہوں. یہ کام نہ کرے تو پھر بے شک میں آپ کا ذمہ دار ہوں گا اور میں آپ کی ہر سزا کے لیے تیار رہوں گا اگر اس وظیفے نے کام نہ کیا تو. خود دروازہ کٹکھٹائیں گے، آپ کے جیب میں پیسے ڈالیں گے، اللہ ہی بھیجے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی، جو بھی آپ کو کچھ دیتے ہیں یہ ہمارے طرف سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے رشتہ دے گا. اس میں صرف روزی کا مسئلہ تھوڑا ہے بھائی. آپ کی دنیا میں، آپ کی زندگی میں جو چیز آپ کو ضرورت ہوگی نا، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا. اس میں یہ مزے ہیں کہ آپ کو شادی کی ضرورت ہوگی، شادی ملے گی. یعنی آپ کو عورت کی ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ عورت عطا فرمائے گا. آپ کو مال کی ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے گا. آپ کو ہسبینڈ کی ضرورت ہوگی، آپ عورت ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اچھا سا ہسبینڈ دے گا. آپ کو رشتے والی، برکتوں والی اور ایسی جگہ سے رزق آپ کو دیا جائے گا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا کہاں سے آ رہا ہے. روزی آپ کو چاہیے نا، ہر کسی کو چاہیے کہ مجھے دست غیب سے روزی مل جائے. یعنی دست غیب کا کیا مطلب ہے؟ دست غیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیبی خزانے ہم پر کھول دے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں سے ہمیں روزی دے رہا ہے، ہمیں کہاں سے پہنچ رہی ہے. ہمیں بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، خود ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو رزق مل رہا ہے اور ان کو ایسی جگہوں سے ملتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں لگتا. اور بہت سے لوگ جو ہے دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ان کو نہیں ملتا. تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یہ گر جاننا چاہتے ہیں نا کہ اگر دست غیب سے روزی مل جائے. دست غیب سے روزی ملنے کا ایک آسان فارمولہ بتا دیتا ہوں. دست غیب سے ایسی روزی ملے گی آپ کو کہ آپ کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا مجھے کہاں سے مل رہا ہے. آپ کو تو کیا، لوگ بھی حیران، لوگوں نے تو خیر حیران ہونا، یہ کہاں سے مل رہا ہے بھائی اس کو. لوگ خود دروازہ کٹکھٹائیں گے، آپ کے جیب میں پیسے ڈالیں گے، اللہ ہی بھیجے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی، موسیٰ آپ کے ساتھ جو بھی بھلائی کرتے ہیں، جو بھی آپ کو کچھ دیتے ہیں، یہ ہمارے طرف سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. اللہ دل میں ڈال دیتا ہے فلاں کے پاس لے جاؤ. تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آج یہ گر بتا دیتا ہوں کہ آپ کو دست غیب سے روزی کیسے ملے گی. چاہتے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں روزی کہ آپ کو دست غیب سے مل جائے، تو آسان فارمولہ بتا دیتا ہوں، بہت آسان فارمولہ. یقیناً اگر آپ کو دست غیب سے روزی نہ ملے نا، یہ صرف روزی نہیں، روزی کا مسئلہ تھوڑا ہی ہے. روزی ملے گی آپ کو، جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ ملے گی. اس میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کو شادی کی ضرورت ہوگی، شادی ملے گی. یعنی آپ کو عورت کی ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ عورت عطا فرمائے گا. آپ کو مال کی ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے گا. آپ کو ہسبینڈ کی ضرورت ہوگی، آپ عورت ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اچھا سا ہسبینڈ دے گا. آپ کو رشتے نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ اچھا سا رشتہ دے گا. اس میں صرف روزی کا مسئلہ تھوڑا ہے بھائی. دنیا کا ہر فائدہ آپ کو حاصل ہوگا. دنیا کے ہر فائدے کے لیے ایک وظیفہ ہے. آپ کی دنیا میں، آپ کی زندگی میں جو چیز آپ کو ضرورت ہوگی نا، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا. اس میں یہ مزے ہیں. تو چلیے آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں. اجازت عام ہے لیکن 4 شرائط کے ساتھ. دیکھو، میں اکثر یہ آپ کو کہتے رہتا ہوں کہ وظائف کے لیے اجازت، بھائی میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے لیکن ان 4 شرائط کے ساتھ. آپ جو بھی دنیا کا کوئی وظیفہ پڑھیں، ان 4 شرائط کے بغیر پڑھیں گے کسی کا بھی وظیفہ وہ کام نہیں کرے گا. لیکن ان 4 شرائط کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ 100% کام کرے گا. یہ اس کا ایگریمنٹ میں دیتا ہوں کہ یہ کام کرے گا اگر آپ میں یہ 4 شرائط ہوں گی. تو 4 شرائط کیا ہیں؟ 4 شرائط وظیفے کے لیے بلکہ پوری زندگی کے لیے ضروری ہے. آپ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کی زندگی کے لیے 4 شرائط ضروری ہیں. ان 4 شرائط کی بنیاد پر زندگی گزارنی ہے. نمبر 1، 5 وقت کی نماز. کیا خیال ہے؟ جو لوگ وظائف پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتے تو اس کے وظیفے کا کیا حال ہے آپ کی نظر میں؟ وظیفہ کون قبول کرے گا؟ اللہ.
اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، وظیفہ پڑھ رہے، اتنے بڑے بڑے تسبیحات میں اٹھے، کاؤنٹر لیے ٹکا ٹک ٹکا ٹک، لیکن نماز کی وہ اللہ اکبر اس کی اذان کی آواز آ رہی ہے، اس کو جوں کا تو نہیں ہو رہا کہ بھائی نماز کا وقت ہے، جاؤ نماز پڑھو۔ نماز نہیں پڑھتا، وظائف پڑھ رہا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، تو اس کا وظیفہ کون قبول کرے گا؟ یہ مجھے بتا دو ذرا۔ اللہ کے سوا کوئی قبول کر سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو اس کا وظیفہ کون قبول کرے گا؟ جب اللہ کو یہ ناراض کر رہے ہیں، اللہ اس کا وظیفہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن عظیم میں 700 مرتبہ تقریباً فرمایا ہے، حکم دیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ کون قبول کرے گا؟ تو کوئی بھی نہیں، تو اس کا وظیفہ رد ہو جاتا ہے۔ تو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، پہلا شرط۔ دوسرا شرط رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس پیٹ میں حرام مال پڑا اس کی دعا، اس کا وظیفہ، اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ تو حلال مال کی طلب کریں، حرام سے کوشش کریں بچ کر رہیں۔ بجلی کی چوری آج عام ہے، گیس کی چوری عام ہے، اس سے بچ کر رہنا ہے۔ لوگوں کے مال فراڈ سے، دھوکہ دہی سے کھا رہے ہیں، اس سے بچنا ہے۔ تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، کہ آپ کو اللہ پر یقین ہے، اعتماد ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کرے گا، یا کوئی شک تو نہیں، کوئی شک تو نہیں ہو رہا آپ۔ تو سب سے پہلے تو تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ دیکھو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان ہوگا اس کا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس شخص کو اللہ پر یقین اور اعتماد کامل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق معاملہ فرما دیتے ہیں، اس کا دعا قبول ہو جاتا ہے، وظیفہ قبول ہو جاتا ہے۔ اور جس کو شک ہو رہا تو اللہ تعالیٰ اسی ظن کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں اور اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ تو تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ چوتھا شرط اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ اب جو وظیفہ میں دے رہا ہوں اس کا پہلے آپ نے تلفظ ٹھیک کرنا ہے۔ قرآن عظیم کا پڑھنا ویسے ہی ہمیں صحیح طریقے سے آنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ معنی کہ غلط پڑھ رہے ہیں اور اس کے معنی یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو قرآن عظیم کو صحیح طریقے سے، سارے قرآن کو صحیح درست طریقے سے پڑھنا ہے۔ ابھی جو میں وظیفہ دے رہا ہوں سورہ طلاق کی آخری 2 آیات، اس کا آپ کو تلفظ ٹھیک آتا ہے؟ صحیح طور سے آپ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کو سیکھ لیں۔ دیکھو سورہ طلاق کی دوسری آیت اور دوسری آیت کا بھی چھوٹا سا حصہ ہے اور تیسری آیت کا بھی چھوٹا سا حصہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ بس یہاں تک آپ نے یہاں تک پڑھنا ہے۔ آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں کوشش کریں جو پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ صبح کی نماز کے بعد 10 بار پڑھا کریں، صرف 10 بار، اور اپنی زندگی ان آیات پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ان آیات میں ترغیب ہے اس بات کی کہ تقوی اختیار کریں، گناہوں سے بچ کر رہیں۔ تو جو گناہوں سے بچ کر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو غیبی امداد عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو ایک تو سارے گھر والوں میں تقوی پیدا ہو، گناہوں سے بچ کر۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ گناہوں سے بچ کر رہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، صحیح طریقے سے زندگی گزاریں، تو یہی تقوی ہے۔ تو تقوی آ گئی۔ اب ان آیات کی آپ نے روزانہ صبح کم از کم 10 بار تلاوت کریں ان آیات کی، انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ ایسی زندگی آپ کو نصیب ہوگی، خوشیوں والی، برکتوں والی، اور ایسی جگہ سے رزق آپ کو دیا جائے گا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا کہاں سے آ رہا ہے پتہ نہیں۔ آپ کی ہر ضرورت پوری ہوگی، صرف رزق کی نہیں، ہر ضرورت غیبی دست غیب سے ملے گا انشاءاللہ۔ ہر ضرورت آپ کا دست غیب سے پورا ہوگا۔ آپ اس پر ٹرائی کریں،
توجہ سے اور خوب دھیان سے تقویٰ کی زندگی کے ساتھ اور پھر عمل اور پھر یہ کام نہ کرے تو پھر بے شک میں آپ کا ذمہ دار ہوں گا اور میں آپ کی ہر سزا کے لیے تیار رہوں گا اگر اس وظیفے نے کام نہ کیا تو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔